الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ایک مرتبہ ہمیں پھر موقع عطا فرمایا کہ ہم ماہ مقدس اور ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ عافیت، ماہ مغفرت اور ماہ نجات رمضان المبارک کی آمد پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا کہ اس ماہ مقدس کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ماہ مقدس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات اپنی جناب ذات الہی سے رحمت، نجات اور بخشش کے دروازے کھولتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس ماہ مقدس میں قرآن حکیم جیسی حکمت بری، رحمت بری، عظمت بری اور حرمت بری، احسان بری کتاب نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو قدر والی رات میں اس کا نزول کا آغاز ہوا اور بحمد اللہ تعالی 1450 سال سے یہ قرآن اپنی نور بیزیاں فرما رہا ہے اور اپنے دامن رحمت کی وسعت سے امت مسلمہ کو بلکہ پوری مخلوق کو فیض بار فرما رہا ہے اور تعلیمات الہیہ سے آشنا فرما رہا ہے۔ قرآن حکیم محض کتاب نہیں، یہ اللہ کا حسن ہے اور اس کی مشیت کا نور ہے۔ کتاب تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جمع شدہ ایک مرتب مواد ہے اللہ کی رحمت کا، فضل کا، احسان کا، جود کا، کرم کا، عنایت کا، شفقت کا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں گے، اس کی عنایات سے مستفید ہوں گے، اس کے احسانات سے مستفید ہوں گے اور ماہ مبارک کی برکات سے مستفید ہوں گے۔ حسب سابق امسال بھی اس سال بھی بحمد اللہ تعالیٰ یہ فقیر ناچیز سورہ حجرات
یہ 49واں سورہ ہے قرآن پاک کا 26ویں پارے میں ہم آیات سورہ حجرات کی روشنی میں قرآن کریم کا جائزہ پیش کریں گے اور مقتضائے کلام الہی سے ہم سرشار ہوں گے اور ہر نعمت سے ہم مستفید کیے جائیں گے۔ جہاں قرآن حکیم کی تلاوت عظمت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کو اپنی رحمت کے 10 پردوں میں سمیٹ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، ایسے ہی قرآن کا فہم حاصل کرنے والوں پر اور زیادہ عنایات ہوتی ہیں، انوار و تجلیات کی، اور پھر اس فہم کے اندر اترنے والے پر تو اللہ انتہا درجے سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے اپنے مقبول بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اور جو قرآن کے نور میں غرق ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم اس ماہ مبارک کی عظمت سے، برکت سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ رحمت الہی بھی زور شور پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تو ویسے ہی عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، تو قرآن کریم کا ہر حرف اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور اعلان ہے۔ قرآن کریم نے خود اپنا تعارف بیان فرمایا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، یہ کتاب جو آپ پر نازل فرمائی یہ ہدایت ہے علی الاطلاق، ہر چاہنے والے کو یہ ہدایت ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اور علی الاطلاق ہدایت ہے، صرف چند باتوں پر یا مذہبی تصورات پر یہ ہدایت نہیں، علی الاطلاق انسان کی زندگی جس طرز عمل سے گزرے، جس طرز فکر سے گزرے، جس طرز ذوق سے گزرے اور جس بھی بلندی پر چلی جائے، اس کے پیچھے اصل قوت قرآن کی ہدایت کا نور ہے۔ باقی لوگوں کے تجربات، مشاہدات یہ تصدیق ہیں اس ہدایت کی عظمت کے کہ جب تک یہ نور، روشن چراغ اور کتاب مبین سامنے نہ ہو تو کائنات کے کسی منظر نامے سے انسان جو ہے وہ مستفید نہیں ہو سکتا۔ یہ ہدایت ہے علی الاطلاق، خواہ زندگی کا مذہبی، اعتقادی، نظری ماحول ہو یا سیاسی، معاشی، معاشرتی، سائنسی ماحول ہو، زندگی کے جس بھی طرز سے انسان گزرا، جس بھی زمانے میں گزرا، قرآن نور بن کر سامنے آیا اور اس کے لیے راستے آسان کر دیے گئے۔ تو سورہ حجرات کا جو ہم نے انتخاب کیا اس میں ایک خاص وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس سورہ مقدسہ کے اندر بہت سارے عنوانات کو بیان فرمایا ہے جو زندگی سے متعلق بھی ہیں اور بندگی کی عظمت بھی ہیں، اور قبولیت کے لیے یہ عنوانات بڑے مفید اور مؤثر ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ انسان کی اخلاقی، روحانی تعمیر و ترقی کے لیے یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی، قومی، بین الاقوامی تمام تر زندگی کے جو معاملات ہیں اس پر گفتگو فرمائی ہے اور ارشادات فرمائے ہیں، اور ان ارشادات میں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کے محاسن بیان فرمائے ہیں۔ یعنی سورہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان الوہیت کا ضابطہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات رویوں کو بیان کرتا ہے، انسان کے اعمال اور اقدار زیست کا جب جائزہ بیان کرتا ہے تو دو جہات کا تصور دیتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے وجود میں دونوں جذبے جو ہیں یہ الہام کیے ہیں اور آزمایا ہے، اور جو شخص قد افلح من زکاہا، جو تقوی اور پاکیزگی کی طرف لوٹ آیا اور پاکیزگی کو اپنایا، وہی کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا،
اور جس شخص نے دوسری راہ کو اختیار کیا تو وہ ہر ناکامی کا منہ دیکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کی حکمت نے طے فرمایا ہے۔ زندگی کے جتنے محاسن ہیں جو زندگی کو تابندگی کا مینار بنا سکتے ہیں، ہر محاسن کی بابت جو احکام بیان فرمائے، ان احکام کے ساتھ ساتھ ان کی حکمت بھی بیان فرمائی اور ان محاسن زندگی کے نتائج کی حرمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کسی عمل سے گزرے وہ عمل اس کا بے نتیجہ ہو، ایسا نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا کوئی عمل بے نتیجہ نہیں۔ من حسن الاسلام ترکوہ لا یعنیہ، صاحب اسلام مسلمان جو ہے ہر اس کام سے روح گردانی کر لیتا ہے جس کا مقصد کوئی نہیں ہے، جس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے، باضابطہ مقدس نتیجہ کوئی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی شریعت نے احکام دیے ان کے نتائج کی حرمت کو بھی بیان فرمایا اور اس فلسفے کو بھی بیان فرمایا کہ اس حکم کی عظمت کیا ہے اور یہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ یہ اس کتاب الہی کی انفرادی عظمت ہے۔ چونکہ یہ خیالات پر مبنی نہیں یا انسان کے ذہنی تراش خراش نہیں، یہ اللہ کے حسن کے جلووں کی دانائی ہے، اور اللہ خالق ہے اور خالق جانتا ہے، مخلوق کے خد و خال کو بھی جانتا ہے اور اس کے را مٹیریل کو بھی جانتا ہے اور اس کے اعمال کو بھی جانتا ہے، اس کے نتائج کو بھی جانتا ہے، اور ہر انسان کی صلاحیت کے مطابق اسے کیا کہنا ہے، کس انداز کی تربیت کرنی ہے، عنایت کرنا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ تو گویا یہ اصول نظم قرآن میں یہ طے کر دیا گیا کہ جس بھی حکم کو بیان فرمانا ہے اس حکم کی عظمت اور ساتھ ساتھ حکمت اور ساتھ ساتھ اس کے محاسن، پھر ساتھ ساتھ اعلیٰ قسم کے نتائج، یہ چار جہات ہیں قرآن کریم نے اپنی نصوص کے اندر ان کو موضوع بنایا ہے۔ اور مد مقابل جو رویے ہیں وہ جو بہیمیت پر اخلاق سوز رویے ہیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے اور ان کی وحشت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ فلسفہ ہے اس حقیقت کا، اس کی وحشت کو بھی بیان فرمایا اور پھر ساتھ ساتھ جو بھیانک نتائج ہیں ان کو بھی بیان فرمایا۔ پھر اس رویے کے مفاسد کا بھی تصور دے دیا کہ یہ رویہ اختیار کرنے سے صرف انسان اپنی ذات کا نقصان نہیں کرتا، سماج، تہذیب، معاشرت اور قومی بین الاقوامی معاملات میں بھی اس کا یہ رویہ جو ہے یہ نقصان کا باعث ہے۔ تو ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ کہیں بھی ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ایسی مبہم بات نہیں کی کہ انسان زندگی کے کسی سمے یہ گلہ کر سکے کہ یہاں یہ بات رہ گئی تھی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس۔ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، پورے انسانیت کے لیے۔ دراصل ہمارے ہاں بحث و تمیز تو ضرور ہے، نہ کردار سازی کی طرف توجہ ہے نہ کردار دینے کی طرف توجہ ہے۔ تو جو لوگ کردار سازی پر توجہ نہیں دیتے، کردار دینے پر توجہ نہیں دیتے، کردار دینا پسند نہیں کرتے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، اور جو کردار دیتے ہیں وہ بحثوں میں نہیں الجھتے، وہ منزل کی طرف زیادہ پیما ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات طے ہے کہ خدائے ذوالجلال کی منشاء عظمت جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان زندگی گزارے مگر بندگی کی حرمت میں گزارے، اخلاق کے تقدس میں گزارے، پاکیزہ رویوں کے نور سے چل کر وہ میری بارگاہ تک آئے،
اور حسن رسالت اسوہ رسول کے نور کا لباس لے کر آئے تو پھر میری رحمت ایسے انسان کا استقبال کرے گی۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ کل قیامت کے دن ایسے انسان کی یہ تقریب ہوگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایسے انسان کا استقبال کریں گے اپنی رحمت کے کاملہ کی عظمت سے، اور قیامت کی ہولناکیوں کو اس سے دور ہٹا دیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آئی بھی ہے کہ نہیں آئی۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ سچائیاں ہیں جن کا ظہور وقوع یقینی حقیقت ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم نے جہاں بھی کسی پیش گوئی کا تصور دیا وہ حرف بحرف ثابت ہوئی۔ تاریخی حقائق بھی اس پر گواہ ہیں اور علمی اقدار بھی اس کی گواہی دے چکی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں صرف المیہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ثواب کی نیت سے پڑھا، صرف ثواب ہی پر راضی ہو گئے۔ اللہ کے بندو، ثواب تو مومن کا اعزازیہ ہے، نہ یہ اس کی منزل ہے نہ یہ اس کا مقصد ہے۔ منزل اس کی کیا ہے؟ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ کا قرب ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خدائے ذوالجلال والاکرام کی مشیت پر چل کر اس کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا ہے، یہ منزل ہے، اور یہی مقصد تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تاکہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمام مفسرین نے یہاں عبادت سے معرفت مراد لی ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ حضرت انسان اپنے مولا کی شناخت حاصل کر لے، اور پھر یہ طے ہے، ہم نے تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھا، حقائق اور علم کے یہ پیمانوں میں اتر کر دیکھا کہ جن کو اللہ نے اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیا، پھر وہ اس کی معرفت میں آمر ہو گئے، وہ دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن ان کی حرمت کردار نے ان کو مرنے نہیں دیا۔ آج بھی ان کی زندگیاں زندہ ہیں، آج بھی ان کا طرز عمل بطور اسوہ سامنے ہے، اور ہر حقیقت جو ہے ان کی وہ محفوظ کر دی گئی ہے۔ بلکہ بعض حقیقتیں تو ایسی ہیں جو قرآن جیسی کتاب کی آیات کا مضمون بنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بندے مر جاتے ہیں، کردار نہیں مرنے دیتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ کتاب الہی کردار سازی میں پہلا مؤثر ہے، اور یقینی مؤثر ہے، اور نتیجہ خیز مؤثر ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف وعدہ فردا پر یہ بات رہی، نہیں۔ تجربہ کر لیں کسی بھی عمل میں، چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کا امر دیا گیا ہے اس پر استقامت کے ساتھ عمل کر لیں، نتائج بالکل واضح نظر آئیں گے۔ آپ کے کردار میں محسوس ہوں گے، آپ کے اخلاق میں محسوس ہوں گے، آپ کے رویوں میں محسوس ہوں گے، اور آپ کی عاقبت کے لیے وہ مینارہ نور سامنے ہوں گے۔ تو دوستان محترم، خدا ذوالجلال والاکرام نے ویسے تو کائنات کا کوئی مضمون نہیں چھوڑا جو اس کتاب الہی کے اندر محفوظ نہ ہو، بلکہ خدا ذوالجلال کے اس کلام نے ایک دعویٰ فرمایا ہے، اور وہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں جو کتاب الہی میں موجود نہ ہو۔ پھر فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی حقیقت اور ہر بڑی سے بڑی عظمت کو خدا ذوالجلال نے سمیٹا اور کتاب الہی میں رکھ دیا۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سطروں میں لکھ دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے اس چیز کو وجود ہی نہیں دیا جو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ دراصل ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں غوطہ زنی کی ہی نہیں، ہم قرآن میں اترے ہی نہیں ہیں۔ تو جو شخص ایک بازار میں جاتا ہی نہیں، اسے کیا پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، وہاں کیا بک رہا ہے کیا نہیں بک رہا۔ تو آئیے بھائی قرآن میں اتریے، قرآن کا فہم حاصل کیجئے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی للکار ہے، پکار ہے کہ آؤ یار غور و فکر کرو، میں تمہارے اللہ کا حسن ہوں اور اس کی بزرگی کا میں ایک اعلان ہوں اور اس کا ارشاد ہوں۔ لیکن افسوس اس امت نے صرف
ثواب کے ٹائٹل پر قرآن پاک کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں غور و فکر بھی کرنے والے، تاہم یہ طے ہے اور یہ وہ کتاب ہے، کائنات کی ہر کتاب کا جو حدود اربع ہے وہ نوامس قدرت کے ارد گرد ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، عالم شہادت کی عظمتیں تو اس کے اندر ہیں ہی صحیح، اس کا مضمون ہے ہی صحیح، لیکن آئیے فرمایا عالم غیب کے جتنا بھی غیب کے تصورات ہیں، جہاں تک اس کا پیمانہ ہے، حدود اربع ہے، فرمایا اللہ نے کہ جس طرح ہم نے عالم شہادت کی ہر حقیقت کو اٹھا کر قرآن کے اندر رکھ دیا، ایسے ہی عالم غیب کی ہر اس عظمت کو اٹھایا اور قرآن کریم کے اندر رکھ دیا۔ نزلہ علی قلبک، اے حبیب اس عظیم الشان کتاب جو ہے اس کو ہم نے پھر کائنات کی ہر حقیقت اس کے حجم میں سما گئی اور اس کو ہم نے اٹھایا اور آپ کے سینے پر نازل فرما دیا، آپ کے قلب انور پر نازل فرما دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ کتنا بڑا حکمت بھرا اور سادہ پیغام ہے، لیکن کاش امت اس سادہ پیغام کو سادہ رہنے دیتی، اپنے ذہنی جگاڑ نہ لگاتی، اپنی مسلکی مشربی ترجیحات کی کینچیوں سے اس کتاب کو نہ کاٹتی۔ میں کینچیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن آفاقائی کتاب ہے، مسلک پر مشتمل نہیں، مذہب پر مشتمل نہیں، فرقے پر مشتمل نہیں، اور کائناتی کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے۔ یہ نذیر للعالمین حضور کی ذات کا ٹائٹل ہے کہ عالمین کے لیے حضور نذیر بن کر آئے، بشیر بن کر آئے، اور یہ کتاب جو ہے اسی نذیر کا مواد علم ہے اور مبدأ علم ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا گیا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جس طرح کتاب الہی کا حجم تھا، مقتضا تھا، اور کتاب الہی کے فہم کے لیے اس کی دعوت تھی اور اس پر عمل کرنے کے لیے نتیجہ خیز تعلیمات تھیں، کاش امت من حیث الامت اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی تو یقیناً آج یہ امت ہواؤں خلاؤں کو پرواز کو عبور کر چکی ہوتی۔ تسخیر کائنات بہت بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، ہاں، لیکن تسخیر کائنات کا پہلا مخاطب کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے میرے محبوب کے غلاموں، ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ساری حقیقتیں مسخر کر دی، تمہارے تابع فرمان کر دی۔ اس تسخیر کائنات کی حکمت اور فلسفے کے پہلے مخاطب ہم ہیں، لیکن ہم اس طرف گئے ہی نہیں۔ ہم نے صرف اس کو مذہبی تصورات اور مسلکی افکار اور مشربی شعور تک ہی رکھا اور اسی کے ارد گرد ہم زندگی بتاتے رہے۔ دوسری اقوام عالم جو ہیں وہ ترقی پر پہنچ گئے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام ترقی سے روکتا ہے؟ اسلام ہی تو وہ دین فطرت ہے جس نے ترقی کی راہوں کا تعین کیا ہے، لیکن کوئی اس میں غور کرے تو پھر بات ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو شعور کی بلندیاں عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ وہ وابستگی کا نور عطا فرمائے، جس کی برکت سے امت مسلمہ کی قیادت بلکہ پوری انسانیت کی قیادت جو ہے مسلم امہ کا اعزاز ٹھہرے۔ لیکن پھر بھی ہم دعوت فکر، دعوت غور دے رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سچ ٹی وی کی سکرین نے پہلے بھی بہت سارے حقائق امت کے سامنے رکھے ہیں، اور بحمد اللہ تعالی اپنی اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے سچ ٹی وی کی سکرین نے اس عمل کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ بھی کیا ہے، یقین بھی کیا ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں آپ سچ ٹی وی کی سکرین کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو یقیناً حکمت برے پیغامات الہی آپ سماعت کریں گے اور اس سے مستفید بھی ہوں گے اور اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی۔
نشست کا جو ابتدائی ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم کلام الہی کا جائزہ کلام الہی کی آیات کی روشنی میں لیں، اور سب سے پہلا مرتبہ اور بڑا عظیم مرتبہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک جو ہے تفسیر کا، وہ یہی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آیات سورہ حجرات کی تفسیر آیات قرآن کریم کی میں ہی پیش کیا جائے، قرآن کریم کی دیگر آیات ہی کو بطور تفسیر پیش کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کی ذہن سازی کے لیے یہ تھوڑا سا ابتدائی جملے چند میں نے کہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ سچ ٹی وی کی سکرین کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، میرا ذاتی دعویٰ تو ہے ہی نہیں، نہ میں کرنے کا اہل ہوں، نہ لیاقت ہے، نہ ہی مجاز ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، اور جو معنی قرآن ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی برکات سے، ان کے وسیلے سے یقیناً آپ کے قلب و روح میں ایک تسکین محسوس ہوگی، اور قرآن کے انوار و تجلیات آپ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، بشرطے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اول سے آخر تک اس کی سماعت فرمائیں گے تو یقیناً کچھ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اگر آپ کے فہم میں اللہ نے نور پیدا کر دیا اپنی توفیق سے، اپنے فضل و احسان سے، تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سچ ٹی وی کی اس چھوٹی سی سعی کو، کوشش کو قبول فرما لیا ہے اور مزید توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو سورہ حجرات جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف عنوانات قائم کیے، اور ان عنوانات میں سب سے پہلا عنوان جو ہے نصوص قرآن کے تصور میں، وہ ہے بارگاہ نبوت کے آداب، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی حیثیت جو خدا ذوالجلال نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور اس کا تقدس۔ یہ کیوں بیان کیا گیا کہ اب کتاب الہی سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو کتاب الہی کا فہم حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ زیادہ فہم رکھتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے سن سنا کے کچھ تراش خراش کی ہے یا کچھ حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ قرآن کریم کا جو فہم ہے ہم اس ذات سے لیں، اور یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ اسی سورہ کا پیغام ہے کہ اے امت محمد، تمہارے تصورات میں، نظریات میں، عقائد میں، افکار میں جو کچھ بھی طے ہے اس کی الگ حیثیت ہے، لیکن آئیے یاد رکھنا، مت سمجھنا کہ امت مسلمہ کو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے جانے کے بعد ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے تنبیہاً ارشاد فرمایا، ہیلو، وہ کیا سمجھتے ہو کہ رسول چلے جائیں تو ان کی رسالت بھی چلی گئی؟ نہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اے صاحبان ایمان، یقین کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں رہتے ہیں، تمہارے من میں رہتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ اپنے من میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی مرضیاں چھوڑ کر رسول اللہ کی مرضی میں اتر جاؤ، زندگی کے ہر منظر میں تمہیں رسول اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تو پھر اگر تم یہ کہو کہ رسول کی ہم اطاعت نہ کریں، رسول ہماری بات ہی سنتے رہیں، جو ہماری خواہشیں ہیں، رسالت بس ان پر ہی چلتی رہے، تو پھر لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات نے اے رسول کے چاہنے والو تمہارے دلوں میں رسول کی چاہت کو محبوب بنا دیا ہے۔
حبب الیکم الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور ان کی عظمت کو، اور تمہارا جو یقین کا ٹائٹل ہے اس کی پختگی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا ہے۔ جب محبوب بن گئے تو پیچھے ہر چیز جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جو درس ہے سورہ حجرات کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے پہل نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ کیوں؟ اس لیے اگر آگے بڑھو گے تو تمہارے پاس نہ منزل ہے، نہ نشان منزل ہے، نہ راہ رو منزل ہے۔ تو جب تمہارے پاس کچھ نہیں تو کھائی میں ہی گرنا ہے نا۔ اس لیے تم تقدم نہ کرو، آگے نہ بڑھو، جو رسول فرمائے وہی حق ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول فرما دیں وہی حق ہے، اور جس چیز سے رسول روک دیں رک جاؤ، رک جاؤ۔ یہ بڑا سادہ سا جملہ ہے، اب اس پر کوئی مجتہد، مجدد، محدث اور کوئی بھی صاحب علم خیال آرائی نہیں کر سکتا، کیونکہ علی الاطلاق حکم ہے۔ رسول کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہی حق ہے، اور جس چیز سے منع فرماتے ہیں اس سے رک جانا ہی حق ہے اور بھلائی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فرط جذبات سے یہ بات کر رہا ہوں تو نہیں، فقیر قرآن کریم کی آیت کریمہ کا حوالہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تورات، زبور، انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو بیان فرمایا، اور اس بیان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور کے تشخص کو، تقدس کو اور تکریم کو ایک خاص انداز میں ارشاد فرمایا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم نے خدائے ذوالجلال کے اس فرمان کی مزید توثیق اور تصدیق فرما دی۔ وہ یہ کہ ہم نے تورات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو غلامی کریں گے اس رسول کی جس نے کسی سے نہیں پڑھا سوائے ذات حق کے، اور جسے یہ تورات میں بھی لکھا پاتے ہیں، انجیل اور زبور کے اندر بھی ان کی حرمتوں کا تقدس موجود ہے۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ یعنی یہ جو ارشاد تھا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے دے اسے پکڑ لو، تو یہ نہیں کہ کوئی اندازے سے کچھ فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، میرے محبوب نے تو خواہش سے، اپنی ذات کی خواہش سے کبھی کوئی جملہ بولا ہی نہیں ہے۔ ان ھو الا وحی یوحیٰ، جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے اور قوت وحی کے نور کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، وما آتاکم الرسول، لفظ ما عموم کے لیے مفید ہے اور اسی کے لیے وضع ہے۔ ہر وہ حقیقت جس کا حضور امر دے دے وہ حق ہے، اور اس پر عمل کرنا، سر تسلیم خم کرنا، یہ ہماری ایمانی مجبوری بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، تقاضا بھی ہے ہمارے ایمان کا۔ فرمایا میرے محبوب جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں یأمرہم بالمعروف، ہر وہ بھلائی جو خدائے ذوالجلال کی مشیت کے دائرے میں بھلائی کا تصور رکھتی ہے، میرے محبوب ہر اس بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ گویا محبوب کی نگاہ میں کوئی ایسی خیر نہیں جو چھپی ہوئی ہے، ہر خیر، ہر بھلائی نگاہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود اور محفوظ ہے۔ لہذا رسول ہر اس امر کی اور ہر اس بات کا حکم دیتے ہیں جس میں بھلائی ہے، نتیجہ خیزی ہے، اور دنیا اور آخرت کی عظمت ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ منع فرماتے ہیں، روکتے ہیں، کس سے؟ منکر سے، جس عمل میں، جس رویے میں برائی ہے، جو نقصان کا باعث ہے، عامل کے لیے بھی
اور سوسائٹی کے لیے بھی، تہذیب و تبدل کے لیے بھی، قوموں اور بین الاقوامی تصورات کے لیے بھی وہ نقصان ہے۔ تو رسول جس عمل میں نکارت دیکھتے ہیں اور برائی دیکھتے ہیں، اس عمل سے اللہ کا رسول روک دیتا ہے۔ دو ہی باتیں تھیں، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہاں جی، دو راستے ہم نے دکھا دیے ہیں، بھائی یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے۔ ہاں جی، رحمان کے راستے کے 1.25 ترجمان اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا فرمایا اور بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں۔ شیطان کے راستے کی کوئی تائید تو کوئی نہیں، اس سے تو خوف زدہ کیا ہے، وہاں وہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے کیوں کہا کہ تمہیں جو رسول حکم فرمائیں وہی حق ہے، اسی پر عمل کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے یأمرہم بالمعروف، رسول ہمیشہ معروف بات کا حکم دیتا ہے، امر بالمعروف فرماتے ہیں۔ ہر وہ بات جس کے اندر بھلائی پوشیدہ ہے اس کا حکم دیتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، بلکہ اس کی فضیلت بتاتے ہیں، برکت بتاتے ہیں، اور اس کے مؤثرات بتاتے ہیں، نتائج بتاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، میرے رسول کی نگاہ میں اتنی وسعت ہے کہ چیزوں کی حقیقتوں کی انتہا کو بھی جانتے ہیں، کس کس چیز کی طبع کے اندر پاکیزگی ہے اور کس کس چیز کی طبع کے اندر پاکیزگی نہیں ہے۔ تو جن جن حقیقتوں کے اندر پاکیزگی محبوب دیکھتے ہیں وہ تم پر حلال قرار دیتے ہیں، اور جہاں پاکیزگی نہیں دیکھتے، چونکہ وہ تمہارے پاکیزہ مزاج کے ویسے ہی وہ چیز خلاف ہے، رسول اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، گندی چیزوں کو رسول حرام کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ستھری چیزوں کو۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور پھر اس کی شان یہ ہے کہ لوگ جو بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کسی بھی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، رسول اپنی رحمت کی قوت سے ان بوجھوں کو اتار کر پھینک دیتے ہیں، اور جن پھندوں میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں ان کو بھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ہے ایمان والو، اب سوچے سمجھنے کے بغیر عظمت یقین کے ساتھ محمد کے غلام بن جاؤ۔ وَعَزَّرُوهُ، اور پھر اس کی عزت اور توقیر کرو، تعظیم اس قدر کرو، جو فرمائے اسی حق سمجھو اور اس پر کھڑے ہو جاؤ اور قائم ہو جاؤ۔ وَنَصَرُوهُ، اس کے دین کے مددگار بن جاؤ، خادم بن جاؤ۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر اس نور کی اتباع کرو جو وہ ساتھ لے کر قرآن شریف کی صورت میں تشریف لائے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح ہے۔ جو لوگ اس طرز عظمت سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فلاح کی بشارت دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا سورہ حجرات اپنے مضامین کی بنیاد میں جو چیز ابتداءً بیان فرما رہی ہے وہ یہی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین رکھو اور ان کے ارشادات کی عظمت کا یقین کرو اور ان ارشادات کی حرمت میں اتر جاؤ۔ یہی چیز تمہارے لیے فلاح ہے، نجات ہے۔ دنیا کے اندر تمہارے مقدس رویے زندہ رہیں گے اور تہ خاک تمہاری مٹی کو جنت بنا دیا جائے گا، اور جب تم عالم قیامت میں آؤ گے تو پھر تتلقاہم الملائکہ، فرشتے نور کے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں بارگاہ عظمت الہی میں تکریم کے ساتھ پیش کریں گے، اور پھر تمہارے لیے قطار میں لگنا نہیں ہوگا کہ حساب و کتاب دو، بلکہ تمہیں اللہ اپنے دست قدرت سے نور کے ممبر عطا فرمائے گا۔ یہ نتائج تھے، اور جو زندگی کے اندر اس کے نتائج ہیں، سبحان اللہ، انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی نظم تک، قومی حالات تک، بینی معاملات تک، اگر انسان اس مختصر سے سادہ سے پیغام پر عمل کرے تو زندگی کی ہر رونق جو ہے آپ کو سلام کرے گی، اور آپ کا طرز عمل آپ کے جانے کے بعد بھی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ تمہارا کردار بھی زندہ رہے گا اور اس کردار کی عظمت میں تم بھی زندہ رہو گے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا نتیجہ بھی بہت بلند و بالا ہوگا۔ اس لیے دوستان محترم، ہم پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر جو ہے ہم قرآن پاک کا فہم حاصل کریں۔ بحمد اللہ تعالی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہ آیات حجرات میں سے آیات بینات کو پیش کر کے ایک ایسا مضمون پیش کرتے ہیں کہ آپ کے قلب و روح کی گرمی جو ہے حضور عظمت الہی میں وہ تقدس پائے، اور میری اور آپ کی اور امت مسلمہ کی اس میں بھلائی ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں۔
اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔